سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ جب سے بھارت میں انتہا پسند نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں RSS کی پروردہ حکومت مسلمانوں کی نسل کشی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ خاص طور پر 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے بعد سے پیدا شدہ حالات انتہائی نازک ہیں۔ کشمیر کے چپے چپے پر 10 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوج نے علاقے کو دنیا کا سب سے بڑا ملٹری زون بنا دیا ہے، جہاں 80 لاکھ سے زائد کشمیری بدترین فوجی محاصرے میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے۔ ان کی معیشت کو تباہ کرنے اور معاشرت کو ہندوتوا کے زیر اثر لانے کے علاوہ کشمیر کی مسلم شناخت کو بھی تبدیل کرنے کا مذموم عمل جاری ہے۔ 20 برس قبل مودی کی سرپرستی میں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا ہے۔ نریندر مودی اس وقت ہندو بلوائیوں کو مسلمانوں کے قتل، ان کے گھر اور دیگر املاک کو لوٹنے اور نظر آتش کرنے کی کھلی چھوٹ دے چکے ہیں۔ چند روز قبل گجرات کے مسلم مخالف فسادات کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں بحث بھی کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارتی فوجی کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین نے بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں نسل کشی کے آنے والے خطرے سے خبردار کیا، جبکہ امریکہ میں قائم جینوسائیڈ واچ نے مقبوضہ ریاست اور بھارت کی ریاست آسام کے لیے الرٹ جاری کیا۔ پاکستان نے بھی خبردار کیا ہے کہ کشمیر میں بھارتی فوج مسلمانوں کی نسل کشی کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پروفیسر نوم چومسکی اور دیگر عالمی شہرت یافتہ دانشوروں اور کارکنوں نے 9 فروری کو کانگریس کی ایک بریفنگ میں کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیے جانے والا سلوک انتہائی مہلک، خوفناک اور جمہوری اقدار کے لیے خطرہ ہے۔ امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیے گئے ممتاز بھارتی کارکن ہریش مہندر نے کہا کہ بھارت کا بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ ہندو بالادستی کے نظریے میں دب گئے ہیں۔ اسی نظریے نے گاندھی کے قتل کو ہوا دی اور یہی نظریہ اس وقت بھارت پر حکومت کر رہا ہے۔ اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ بھارت کو مسلم کش پالیسیوں سے روکنے کے لیے آگے آئیں۔